نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ انتہائی اہم ہے۔ اس کا موضوع نشے سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اس وقت یہ لعنت ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ کئی گھرانے اس سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل خاص طور پر ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بلکہ اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ سکولوں تک یہ لعنت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ جو سے متاثر ہو رہا ہے وہ نوجوان ہیں جو فارغ التحصیل تو ہو چکے مگر اب نوکری نہیں ملتی، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور وہ لوگ پھر نشے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ نشے کی طرف جانے کے بجائے اللہ سے رجوع کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، انہیں نوکری بھی مل جائے گی، رزق کا بھی اللہ بندوبست فرما دے گا، اور باعزت رزق کا ان کو جو ہے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے وہ ہوتی ہیں کہ وہ باہر سوسائٹی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ غلط سوسائٹی میں پڑھ کے بچے غلط عادات اپنا لیتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ پورا معاشرہ جو ہے اس میں وہ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ جگہ جگہ جو ہے یہ نشے کے وہ اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں منشیات فروخت ہوتی ہیں۔ حکومت نے کئی ادارے بنائے ہوئے ہیں، اینٹی نارکوٹکس کا، اس کے علاوہ بے شمار ایسے ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ مسئلہ اس پہ کنٹرول کرنا بہت کوئی ناممکن سا نظر آتا ہے۔ اصل میں تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس پہ قابو پائے، لیکن حکومت بھی کہاں تک اس کو وہ کرے جبکہ خود بہت بااثر افراد اس میں ملوث ہیں جو صرف ایک پیسہ کمانے کے لیے پوری قوم کو جو ہے انہوں نے اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ تو حکومت کا کام ہے، وہ جانے۔ ہم انفرادی طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آج کو آپ کو آج ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی بچے ہمارے سدھر جائیں گے اور نشے سے نجات ان کو مل جائے گی۔ اس کو میں نے ویسے اس سے پہلے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، یہ وہ، کیونکہ میرا مقصد اصل میں صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس سلسلے میں اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے آپ شیئر کریں آگے کہ آپ بھی اس میں حصہ دار بن رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس ویڈیو کے لیے میں ضرور آپ سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا ہے شخص جو کہ اس لعنت میں مبتلا ہے یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی ہے تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو کوئی فائدہ ہو اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اب یہ بچوں کے لیے ان کے والدین کر سکتے ہیں۔ بچے تو کیا کریں گے جو نشے کے عادی ہیں، وہ تو ظاہر ہے اس میں تسکین ڈھونڈتے ہیں، وہ اس سے چھٹکارا حاصل بھی نہ کرنا چاہیں شاید، لیکن والدین جو ہیں ان میں سے والدہ کر لے، والد کر لے، یا کوئی بھی جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے
کہ عشاء کی نماز کے بعد پانی کی ایک بوتل جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں آپ. پانی دیکھ لیں وہ جتنا اس نے پینا ہے دن میں، وہ اس کے مطابق آپ بنا لیں اس کو. 2 لیٹر 2.5 لیٹر کی بوتل کو رکھ لیں، اسے پانی سے بھر لیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک کے مقدس اسماء جو ہیں وہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا مانعو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا مانعو، یہ آپ نے 247 مرتبہ 247 ٹائمز اسے پڑھنا ہے. اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اس بوتل پہ دم کر دیں. آپ پانی پہ دم نہیں کرنا، بوتل پہ دم کرنا ہے آپ نے. اب اس کو آپ نے بچے کے لیے رکھ دینا ہے، مریض جو بھی ہے اس کے لیے، وہ جب بھی پانی پیے یہی پانی آپ نے اس کو پلانا ہے. اگر کم پڑ جائے تو اس میں دوسرا پانی مکس کر لیں. تو یہ آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے. اور دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رات سوتے وقت اس کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا دیں، اور سورہ رحمان قاری عبید الرحمن کی آواز میں جو ہے وہ ریکارڈڈ آپ کو مل جائے گی، وہ آپ نے بچے کو سنانی ہے. دھیمی آواز میں لگائیں، وہ ڈسٹربینس بھی نہ ہو اسے. دھیمی آواز میں اس کے کانوں پہ لگا دیں، اور اس میں وہ اس کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. اور یہ آپ نے 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے. 40 دن میں مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ اس کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اللہ پاک اس کو اس عادت سے نجات عطا فرمائے گا. اب یہ اگر شادی شدہ شخص ہے وہ تو اس کی بیوی کرے یہ اس کے لیے، اور ورنہ پھر ماں باپ کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی کر لے. تو یہ وہ رشتے ہیں جنہیں کوئی زیادہ ان سے انسیت ہوتی ہے، یہ انسیت والے رشتے ہیں. یہ جب کریں گے تو پورے خلوص سے ظاہر ہے یہ کریں گے، اور جب اللہ سے دعا کریں گے، التجا کریں گے تو اللہ پاک ان کی ضرور سنے گا. تو 40 دن کے بعد آپ صدقہ کریں، اور اس کے بعد شکرانے کے نفل پڑھیں. مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک یہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک بار میں پھر دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے حلقہ احباب میں جو لوگ بھی اس سے متاثر ہوں، براہ کرم یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں. آپ ضرور پہنچائیں. یہ ایک نیک کام ہے، اس میں آپ بھی شامل ہوں میرے ساتھ، اور ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں عام لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک.